کریں سی پیک منصوبے کی تو چرچا ہر طرف یہی ہے کہ اس منصوبے سے خطے بالخصوص پاکستان میں ترقی اور خوشحالی آئے گی. یہ تو جب ہوگا تب ہوگا، مگر اس وقت سی پیک کے نام پر 35 ارب کا ٹیکہ عوام کو لگایا جا رہا ہے. وہ کس طرح ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب، بجلی کی صارفین پر اضافی بوجھ ٹیکس کا ڈال دیا گیا، ذرا اس کو ڈیفائن کریں نا. شازیہ، 24 ستمبر کو ایک اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ جتنے بھی سی پیک کے تحت پروجیکٹس لگیں گے اس کے اوپر 1% سیکیورٹی فی انہوں نے کہا ہے. اب وہ 35 ارب ڈالر کے کوئی پروجیکٹ کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر 35 ارب روپے کی اضافی ٹیکس جو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. اور اس وقت یہاں صاحب پاکستان میں کوئی 2 کروڑ 20 لاکھ صارفین ہیں بجلی کے. یہ کہتے ہیں ان بلوں کے اوپر یہ سارا کا سارا بہت جو ہے یہ ڈال دیا جائے گا. تو اس میں گھریلو صارفین بھی ہیں، اس میں صنعتی صارفین بھی ہیں. تو 35 ارب روپے کا یہ پہلا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے سی پیک کے نام پہ. اب اصل اس کے پیچھے کیا ہے یہ سیریسلی وقت ہی بتا پائے گا. اس وقت اگر آپ اپنا آلریڈی بجلی کا بل نکال کے دیکھیں تو اس میں 14 قسم کے مختلف ٹیکسز لگے ہیں، آلریڈی لگے ہوئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اضافہ سی پیک سیکیورٹی کے نام سے ایک اضافی ٹیکس اس کے اوپر لگا دیا جائے گا. اس وقت جو حال ہے، آپ کے گھر جو بجلی کا بل آتا ہے اس میں 60% ایکچولی بجلی کی قیمت ہے اور باقی 40% یہ جو 14 ٹیکسز لگے ہوئے ہیں وہ ہیں. 60% آپ کی الیکٹریسٹی کی قیمت ہے، باقی ٹیکس دے رہے ہیں. صنعتی سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو 2008 میں 4 روپے اور 27 پیسے کا یونٹ تھا. اب وہ 17.5 روپے کا یونٹ ہو گیا. 4 روپے 27 سے 17.5 روپے. تو ہمارا صنعتی سیکٹر جو ہے وہ تو ریئلی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ بجلی، اس قیمت کی بجلی استعمال کر کے دنیا میں وہ کمپیٹ نہیں کر سکے گا کسی ساتھ. جو گھریلو صارفین ہیں، مشرف دور میں اگر آپ کا بل 1370 روپے تھا تو وہ بڑھ کے زرداری دور میں 2835 ہو گیا اور اب وہ ہو گیا ہے 5272. تو 1370 سے 5272 تک آپ کا بل جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. اگر ہم پاکستان بنگلہ دیش کا کمپیریزن کریں پاکستان کے مقابلے میں تو ہمارا صنعتی سیکٹر جو ہے وہ تقریباً 16 سے 21 روپے فی یونٹ دے رہا ہے بجلی کا ریٹ، اور بنگلہ دیش میں یہ 7.5 روپے، پاکستانی 7.5 روپے سے 11.5 روپے، اور گجرات میں اس وقت یہ 5 روپے 20 پیسے سے 7 روپے 70 پیسے. گجرات جو موتی کا جی وہاں پہ بجلی کا ریٹ یہ ہے. ہریانہ میں 5 روپے سے 10 روپے. تو ہم دے رہے ہیں، ہمارا صنعتی سیکٹر جو ہے وہ 16 روپے سے 21 روپے. سر ایک اور عجیب سی بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان معاہدہ کر رہا ہے ایران سے مزید بجلی خریدنے کا. ہم پہلے بھی بجلی خرید رہے ہیں. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 3000 میگا واٹ تک میں آپ کو بجلی دے سکتا ہوں، اور وہ تقریباً سودا ہو رہا ہے 7 روپے فی یونٹ پہ. لیکن آج ہی نندی پور کے حوالے سے حکومت نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ ہمارا خرچہ جو ہے وہ 15 روپے اور 63 پیسے آ رہا ہے. نندی پور میں ہمارا خرچہ 15 روپے 63 پیسے آ رہا ہے. تو ایاز صاحب مجھے سوچ آ رہی تھی دماغ میں کہ یہ ہم سارے پلانٹ اگر بند کر دیں جو 15 روپے 63 پیسے پہ آپ کو بجلی دیتے ہیں اور ایران سے 7 روپے کی بجلی لے لیں تو کیا ہم فائدے میں نہیں رہ جائیں گے؟ سر ہم تو فائدے میں رہیں گے، حکومت فائدے میں نہیں رہے گی نا. پھر نہیں دیکھیں اس پہ شازیہ ایک جو دیکھیں نا یہ جو فگرز ہیں جب سامنے آتے ہیں تو آدمی سوچنے لگ پڑتا ہے کہ ہم یہ کر کے آ رہے ہیں، اپنے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، یہ سارے آن لائن آ جائیں گے، یہ پروجیکٹس جو ہیں بالکل کرنے لگ پڑیں گے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس قیمت پہ اگر ہوگی تو بھلے گھروں میں جل جائے بجلی جو ہے، پر آپ کی انڈسٹری جیسے یہ کہہ رہے ہیں وہ کیسے آپ کمپیٹ کریں گے؟ آپ بنگلہ دیش سے کیسے کریں گے؟ اب اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم اپنا وہ جو ذہن اور دماغ وہ یکجا کر کے کیوں نہیں کچھ ہم پالیسی سازی کر رہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. I really have no answer کہ کیا مطلب یہ کیوں ہم ایسے کر رہے ہیں. سر اگر کوئی سرمایہ لگاتا ہے، ایک پروجیکٹ لگاتا ہے پاکستان میں، تو اس کا تحفظ کرنا، اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا تو ریاست پاکستان کا کام ہے. اور اگر ریاست پاکستان نہیں کر پا رہی تو پھر وہ جو سرمایہ کار ہے اس کا کام ہے. یہ صارفین کا کام تو نہیں ہے سر. جو بجلی کے صارفین ہیں ان کے اوپر یہ بوجھ کیسے آ جاتا ہے کہ آپ نے ان پروجیکٹ کی سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے اس کا خرچہ آپ نے برداشت کرنا ہے.
دیکھیں اب سی پیک کے لیے ایک پوری نئی ڈویژن آرمی کی ریز کی گئی ہے. اس کی تعداد جو ہے اس نئی یونٹ کی وہ اتنی ہے جتنی کہ ایک ڈویژن ریگولر آرمی ڈویژن کے برابر ہوتی ہے. میرے خیال اس کا خرچہ جو ہے پھر شاید اس طریقے سے نکالا جا رہا ہے. ڈار صاحب کی میٹنگ بھی تو ہوئی تھی جنرل راحیل شریف سے، اور اس کے 2 دن بعد میرا خیال ہے ای سی سی کی میٹنگ کے بعد ہی یہ کیا گیا. کیونکہ دیکھیے جو آپ یہ رشتہ تھا ہی جوڑ دیا شادی. جب آپ ایک ڈویژن فوج کی ریز کرتے ہیں تو آپ کو اتنی رقم چاہیے ہوتی ہے اس کو ریز کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اسے سسٹین کرنے کے لیے. اب یہ جو ہے آپ اگر کرتے ہیں یہ جو اسے یونٹ تو نہیں کہتے، مطلب ایک ڈیو ہی ہے. یہ ڈیو رہے گی 2030 تک اور بڑھتی رہے گی، کم نہیں ہوگی. تو شاید اس طریقے سے یہ خرچہ کر رہے ہیں کہ نہ تو یہ ڈیفنس بجٹ سے جائے، نہ یہ مطلب کہاں سے جائے. عوام کی سر یہ نندی پور بھی چائنیز کمپنی نے بنا کے دیا تھا. اب یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 روپے اور 63 پیسے، اس کے اوپر پھر آپ سیکیورٹی بھی ایڈ کریں گے. سیکیورٹی تو سارے بلوں پہ پھر سب بلوں پہ آئے گی، تو پھر وہ ایران سے لے لیں، اس میں سیکیورٹی بھی نہیں چاہیے. ایران سے تو ویسے ہمیں لینی چاہیے. اگر 3000 میگا واٹس وہ دے رہے ہیں اور 7 روپے پہ دے رہے ہیں تو پھر تو یہ بغیر سوچے ہمیں لینی چاہیے. سر پچھلا معاہدہ 6.5 سینٹ پہ کیا تھا ایران کے ساتھ، اب شاید تھوڑا بڑھا لیں آپ، وہ 7 سینٹ پہ لے جائیں. دیکھیں نا ہاں جو گیس کا معاہدہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، وہاں سے گیس آنی چاہیے. بجلی اگر ہے ہمیں وہاں سے آنی چاہیے. سستی بجلی امپورٹ کریں گے، کوئی اس سے کوئی نیشنل ساورنٹی تو ہماری کم نہیں. یہ جتنی بھی ریالٹیز ہیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایک عام آدمی کو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اب جو اس کا بل آئے گا اس میں 1% سیکیورٹی چارجز لگیں گے اور وہ جائیں گے سی پیک منصوبہ جس کی اتنی بڑی لاگت پہ حجم اور اتنا بڑا منصوبہ نظر آ رہا ہے. سارک کے 8 ممالک کی پاکستان میں اینٹی کرپشن کانفرنس جو کہ آج سے شروع ہو چکی ہے، مگر سوال وہیں کھڑے ہیں کہ پاناما لیکس کے بعد جو ہے ہمارے جو تحقیقاتی ادارے، تفتیشی ادارے ہیں وہ خود مختار ہیں، با اختیار ہیں کہ ایسی کانفرنس کی ضرورت پڑ گئی ہے. بات کریں سارک کے رکن ملکوں میں کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے اس میں تعاون بڑھا رہے ہیں اور نئی ادارے کے قیام کی تجویز دی، اور یہ تجویز پیش کی تھی نیب کے چیئرمین نے. ڈاکٹر صاحب یہ جو اب فورم کا قیام ہوا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں ایکچولی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 8 ممالک جو شرکاء ہیں کانفرنس کے، اس میں جو لیسٹ کرپٹ ہے، سب سے زیادہ جس ملک میں کرپشن ہے، یہ وہ کرپشن پرسپشن انڈیکس کے حوالے سے وہ بھوٹان ہے، اور وہ 27ویں نمبر پہ آ رہا ہے. ٹوٹل ممالک 168، بھوٹان اس میں سے 27ویں نمبر پہ. افغانستان 166 نمبر پہ ہے، یعنی کہ 168 میں سے 166. پاکستان دوسرے نمبر پہ کرپٹ ہے، 154 آؤٹ آف 168. اس کے بعد سری لنکا ہے 83 نمبر پہ، انڈیا 76 نمبر پہ ہے. ہم 154 پہ ہیں، انڈیا 76 نمبر پہ، اور بنگلہ دیش 66 نمبر پہ. تو ایکچولی تو وہ ایک صاحب کی ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب صاحبان جو ہیں یہ کیا پاکستان میں کرپشن سیکھنے آئے ہیں یا کوئی ایکچولی کانفرنس کرنے آئے ہیں. ایاز صاحب ایک دنیا کے ایکسپرٹ ہیں اینٹی کرپشن کے اوپر، ڈاکٹر رابرٹ کلٹگارڈ ان کا نام ہے. مجھے اتفاق ہوا ان کے ساتھ کام کرنے کا. وہ خیبر پختونخوا میں اینٹی کرپشن کے حوالے سے، احتساب کمیشن کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے. ان کا ایک فارمولا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس بھی سوسائٹی میں، جس بھی ملک میں ثواب دیدی اختیارات بہت زیادہ ہوں گے اور احتساب نہیں ہوگا، وہاں پہ کرپشن ہوگی. اب وہ امریکہ ہو، چاہے وہ جاپانی ہوں، چاہے وہ کورینز ہوں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، اگر یہ فارمولا لاگو ہوتا ہے، اگر آپ ثواب دیدی اختیارات بہت زیادہ دے دیتے ہیں اور آپ کے ملک میں یا آپ کے معاشرے میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، تو کرپشن از اے نیچرل کنسیکوینس، وہ ہو ہی گئے گی چاہے کوئی بھی وہ دنیا کا ملک ہو. تو یہ دو چیزوں کو یا تو ہم اکاؤنٹیبلٹی بڑھا لیں، کر لیں، یا ہم ثواب دیدی اختیارات کم کر لیں. طریقہ یہی ہوگا کرپشن کو کنٹرول کرنے کا. اب ہمارے ہاں ثواب دیدی اختیارات کا یہ حال ہے کہ کوئی 1 خرب روپے کا سالانہ، آپ اگر بجٹ میں سب سے بڑی اماؤنٹ دیکھیں تو وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی ہوتی ہے. ہم پچھلے 8-10 سال سے کوئی 10 خرب روپے خرچ کر چکے ہیں. اگر وہ واقعی پاکستان میں 10 خرب روپے خرچ ہو جائے تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں کیا بن جاتا. تو نہ